کسی فیمس پرسنالٹی کی کار آپ نے ریسٹور کی ہو؟ محترمہ فاطمہ جناح کی. یہ کون سی گاڑی تھی؟ اٹ واز اے 1955 کیڈلیک سیریز 62 کنورٹیبل. تو میں نے پولیس کو برائب کیا تھوڑا سا, 100 روپے دیے, اور میں کہا مجھے اندر جانے دو. میں کہا میں دیکھتے ہیں گاڑیاں تو نہیں اندر, اور سامنے ایک گولڈن کلر کی کیڈلیک 1955 کنورٹیبل کھڑی ہوئی تھی. 19 سال پہلے ایک گاڑی کی جو حالت تھی آج تو ختم ہو گئی ہے. تو اسے کین اٹ بی ریسٹور, ٹھیک ہو سکتی ہے, ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. سو دے سکے کہ ایسٹیمیٹ دیں, اور میں کہا ایسٹیمیٹ میں نہیں دینا, کیونکہ ایسٹیمیٹ میں پیسے لوں گا ہی نہیں آپ سے. آپ نے کہنا ہے میں نے اپنے کلب ممبرز وغیرہ سے کروں گا, ہم اپنی کیمپین کریں گے, فنڈنگ کیمپین وغیرہ کرا کے گاڑیاں ریسٹور کر کے ویل پارلیمنٹ مارٹا پیلیس. تو فیوا نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ جی دس کپل ہو وانٹس ٹو ٹیک دس ٹرپ ان پاکستان از پارٹ آف دا جرنی بٹ دے آر ویری اسکیئرڈ آف پاکستان. ویلکم بیک. پوڈ کاسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اسپیشل ایڈیشن ہے ویئر وی ہوسٹڈ لینگ اینڈ بیو, جو کہ ایک 100 سالہ پرانی گاڑی کو 17 ممالک سے لے کر جا رہے ہیں, اور اس میں پاکستان بھی ایک ملک شامل ہے. وی ہیو ود اس another gentleman who is hosting لینگ اینڈ بیو ان پاکستان. میرے ساتھ موجود ہیں ونٹیج کلب پاکستان کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ جناب محسن اکرام. محسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی, السلام علیکم. پلیزر ٹو ہیو یو ود اس آن دا شو. سر, سب سے پہلا سوال آپ سے ہے, اور یہ 3 سوال ہیں, ایک سوال میں ان کو جوڑ کے آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ فاؤنڈر اور صدر ہیں ونٹیج اینڈ کلاسک کار کلب پاکستان کے. یہ ونٹیج کارز کی ریسٹوریشن, یہ پروسیس کیا ہوتا ہے, اور یہ کتنا مہنگا شوق ہے, اور یہ بنیادی طور پہ کیا کیسے جاتا ہے, یہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں. دیکھیں, ریسٹوریشن پروسیس جو ہے وہ ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن آف دا کار اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دا کار از, کہ آپ نے کس ایکسٹینٹ پہ جانے ایکسپینسز اور ٹائم کے لحاظ سے. تو ریسٹوریشن کا پاکستان میں جی ابھی تک, میں خود بھی آئی ہیو گاٹ اے ریسٹوریشن فیسلٹی, لیکن بہت مشکل ہے. اٹ از ویری چیلنجنگ, کیونکہ ہمارا ایک تو جو جنرلی لیبر کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر ورک ایتھکس آر ویری پور. اب جن کی عادتیں شروع سے خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہے. سو اور یہ جو ریسٹوریشن کا کام ہے, اٹ از ناٹ لائک نارمل جاپنیز کار کا آپ ریپیئر کر رہے ہیں, ڈینٹ پین اینڈ آل دیٹ, وہ تو نئے پارٹس بنتے ہیں, ٹھک ٹھک ڈالے آپ نے. اب تو جو جتنے ورکرز اویلیبل ہیں وہ ہیں جنہوں نے ان جاپنیز کارس پہ کام سیکھا ہوا ہے, کیونکہ پرانے لوگ بیچارے جا چکے ہیں اس دنیا سے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں نے اپنا ایک مکس رکھا ہوا ہے, کوشش کرتا ہوں کہ ایک مکس رہے ریسٹوریشن کے لیے, کہ جہاں پہ میرے جو ڈینٹرز ہیں, آئی ہیو گاٹ اے 73-74 ایئرز اولڈ ڈینٹر آلسو از ورکنگ فل ٹائم, اور دوسرے بھی 60 سال کے بھی ڈینٹر ہیں میرے پاس, کیونکہ ان کی جو اسکل سیٹ ہے وہ مطلب نئے والوں کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو میں چاہتا ہوں, بچوں کو سمجھاتا بھی ہوں, یہ جو ینگ ورکرز ہیں کہ بھی کام سیکھو ان سے, یہی موقع ہے. اس کے بعد اینڈ آئی پے دیم وے مور دین جو ایک نارمل جاپنیز کار کا ڈینٹر ہوتا ہے. اینی ویز, تو ریسٹوریشن مشکل ہے, پارٹس ہی ملتے ہیں اس میں جی. گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, آئی ایم ناٹ بلیمنگ دا گورنمنٹ, کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ وہ انہوں نے کبھی سوچا بھی ہو کہ جی ونٹیج کارس کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کریں, وہ تھاٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ اب یہ کافی موومنٹ ہماری ہو گئی ہے, اویئرنیس ہو گئی ہے, کاریں بہت ہو گئی ہیں, ایونٹس ہمارے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور سب سے زیادہ یہ کہ میڈیا ماشاء اللہ آپ لوگ جیسے سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اوور آل اویئرنیس بڑھتی ہے, پریشر بھی آتا ہے, اچھا جی یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جی گورنمنٹ ایونچولی ہم بیٹھیں گے, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں بیٹھے, ہائیسٹ لیول پہ بیٹھے ہیں. آئی ہیو پرسنلی میٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, آئی ہیو میٹ 2-3 پرائم منسٹرز آف پاکستان, جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ یہ ہابی کیا ہے, کیوں ہے, کس لیے ہے, اور کیا فائدہ ہے پاکستان کو اس کا. سو وی آر ہوپنگ کہ جی انشاءاللہ ون ڈے ویل بی ایبل ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل ود دا گورنمنٹ, کہ جی ہمارے لیے آپ پارٹس منگوانے ہوتے ہیں. ابھی ہم پارٹس کیسے منگواتے ہیں کہ جی باہر سے پارٹ خریدے جاتے ہیں, باہر سے پیمنٹ ہوتی ہے, یا کریڈٹ کارڈ سے یا پھر باہر سے پیمنٹ ہوتی ہے. وہ دبئی آتے ہیں پارٹس کھیپیے کے پاس, کھیپیا جو دبئی آتے ہیں کسی بھی سورس کے پاس, وہ پھر کھیپیے کو دیتا ہے, کھیپیا پارٹ ادھر لے کے آتا ہے. کھیپیا بھی پیسے کما رہا ہے, جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پیسے کما رہا ہے, دبئی گورنمنٹ کو بھی 5% ڈیوٹی جاری ہے. پاکستان گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے؟ نتھنگ. تو آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وہ ایک ایس او پی بنا دیں کہ وی آر ایبل ٹو امپورٹ پارٹس ڈائریکٹلی. ہم اگر ڈائریکٹلی امپورٹ کرتے ہیں پارٹس, آپ 100% ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ 5 لاکھ کے پارٹس آ رہے ہیں, پتہ چلی 6 لاکھ روپے ڈیوٹی ہوتی ہے اس پہ. سو یہ حکومت کو, اب حکومت کے ساتھ کیا کہ آپ نے یہ چیز لگا دی تو اب کوئی منگوائی نہیں رہا ڈائریکٹلی,
لوگ وایا دوسرے چینل سے منگوا رہے ہیں. تو اگر یہ آسانی کر دیں ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر آپ چاہیں تو کہیں تو میں ایڈ کروں گا اس میں کہ ریسٹوریشن کا جی اس میں ایک دفعہ ہماری لیبر یہاں پہ ٹرین ہونی شروع ہو جائے گی, جو کہ ہو چکی ہے کافی حد تک, یہ اور ڈیولپ ہو رہی ہے. ہمارا جو ریجن ہے اس میں کلاسک کا موومنٹ بہت چل پڑی ہے, مڈل ایسٹ میں اسپیشلی. میں کویت گیا تھا 2010-11 میں بھی 15 میں بھی. ان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے انوائٹ کیا تھا کیونکہ وہ بڑے شوقین ہیں کاروں کے. اینڈ مجھے ان کے بندے نے بتایا تھا کہ جی ہیز گاٹ مور دین 3000 کارز, اور انہوں نے ایک اپنا آفس کھولا ہوا ہے, 4 آدمیوں کا آفس ہے, کہ ان کا کام صرف یہ کہ دنیا میں ان کے پسند کی جو کاریں ہیں جو انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے وہ ڈھونڈتے رہو, جہاں ملے پوچھے بغیر, پے اینڈ پک اٹ اپ. اسی طرح بحرین میں مجھے ابھی ریسنٹلی رائل فیملی سے مجھے 2-3 دفعہ انہوں نے انوائٹ کیا, تو میں نے ڈکلائن کیا کیونکہ آئی واز کائنڈ آف بزی. تو ان کے بعد بھی میں نے ڈائریکٹلی نہیں پوچھا, بٹ انہوں نے یہ کہا کہ میں بس بلانا چاہتا ہوں تاکہ یو کم سیٹ ود اس, سی مائی کارز اینڈ ٹاک اباؤٹ مائی کارز, تو یو ول بی مائی گیسٹ. تو ان کے بعد بھی کوئی 300-400 کاریں مجھے پتہ چلا. تو پھر جاپان آف کورس, جاپان میں تو بہت ہائی اینڈ لوگ جو ہیں اس میں دے آر انٹو دس ہابی, اسپینڈنگ ملینز آف ڈالرز آن ایچ کار. سو پاکستان کو فائدہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں لیبر بڑی سستی ہے, اور یہاں پہ اگر ایکسپورٹ پروموشن بیورو وغیرہ میں کہیں پہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں اگر ورک شاپس کھولے جائیں یا گورنمنٹ اجازت دے اس چیز کی کہ وی کین برنگ ان کارز فار ریسٹوریشن انٹو پاکستان, اور یہاں سے ہم کر کے دیں. دیکھیں جی وہاں باہر یہ ہے کہ ایک ان ریسٹورڈ کار بڑی سستی ملتی ہے, لیکن باہر ریسٹوریشن کاسٹ از ویری ویری ہائی, ایوریج $100,000 آن ایچ کار. $100,000 2.5 کروڑ روپے. مجھے کوئی 2.5 کروڑ نہیں, اس کے آدھے کے آدھے بھی دیتے تو میں بڑی خوشی سے گاڑی بنا کے دے دیتا ہوں. اینڈ آلموسٹ وی میچ دا اسٹینڈرڈس جو باہر ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو اگر میچ نہیں ہو رہے اس میں صرف اس لیے نہیں کہ یہاں پہ لیبر اچھی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے, تھوڑا سا یہ بھی کہ جو اونرز ہوتے ہیں کاروں کے ان کو بھی اویئرنیس اتنی نہیں ہے اباؤٹ ریسٹوریشن. وہ پہ تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, امپیشنٹ ہو جاتے ہیں, جو پیسے خرچ رہے ہیں جہاں پہ وہاں پہ پیسے نہیں خرچیں گے, روک لیں گے, 3 مہینے پیمنٹ روک دیں گے, اینڈ دین 4 مہینے بتائیں گے کام نہیں ہوا میری گاڑی پہ. تو ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں پہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی, ایک گاڑی 4 پہیوں سے چلتی ہے, ایک پہیہ بھی پنچر ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی. تو جہاں پہ اونر کی انڈرسٹینڈنگ, دا پیمنٹس اینڈ دا اسکل سیٹ آف دا لیبر اینڈ پارٹس, تو یہ ہے جی ریسٹوریشن پروسیس. سر یہ بتائیے, آپ نے جو ونٹیج کلاسک کار کلب آج سے لگ بھگ 30 سال پہلے شروع کیا, اس کو شروع کرنے کے پیچھے انسپریشن کیا تھی؟ آپ نے کیا اس وقت فیل کیا کہ یار یہ ضروری ہے اس لیے مجھے یہ بنانا ہے کلب, اور ان 30 سالوں میں آپ کا کلب کتنا گرو کیا ہے؟ I think I was like 17 years old. I had just done my metric. اور مجھے شوق ہو چکا تھا کاروں کا. میرے والد کے ایک دوست تھے جو سال میں ایک دفعہ پاکستان آتے تھے, ہم ان کے گھر جاتے تھے ملنے. تو وہ اپنے بہنوئی کے گھر میں رہتے تھے, تو ان کے گھر میں کچھ 4-5 پرانی کاریں کھڑی ہوتی تھیں جو مجھے بڑا فیسینیٹ کرتی تھیں ہر دفعہ. تو میں وائل مائی پیرنٹس وڈ گو ان سائڈ, میں باہر گاڑیوں کو دیکھتا رہتا تھا. تو میں اپنے والد سے ایک دن کہا کہ جی یہ مرسیڈیز ہے, 1949 کی تھی. تو میں نے کہا جی یہ لے لیں, مجھے بہت پسند ہے. تو انہوں نے کہا یہ چل نہیں سکتی, کباڑی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں جی آپ اپنی کار بیچ دیں, لیٹس یوز دس. میں نے کہا تم نے حالت نہیں دیکھی اس کی, برا حال ہے اس کا, یہ تو اب سی کباڑی کو جائے گی. تو مجھے بات اس وقت سے ہٹ ہوئی کہ دیکھیے اب کیوں کباڑی کو جائے گی. میں نے اس کا لوہا تو ہماری بھی کار سے زیادہ مضبوط ہے, اور یہ تو ٹھیک ہو جائے گی, تو ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, آئی واز اے ٹین ایجر, لیکن ایک وہ آئیڈیا تھا کہ نہیں یار ٹھیک ہو سکتی ہے, ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. تو وہ جب میں نے میٹرک کیا تو ایک دم فریڈم ملی, اور آئی اسکورڈ اے ویری ہائی فرسٹ ڈویژن اگینسٹ ایکسپیکٹیشنز آف مائی پیرنٹس. تو وہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ فرسٹ ڈویژن آئی, اور تو وہ پھر آپ کو واٹ ایور یو وانٹ دیٹ وی کین بائی ویل گیٹ اٹ فار یو. تو اس وقت مجھے جوش چڑھا ہوا تھا موٹر بائک کا, ٹریل بائک ایک آفر ہوئی تھی, تو وہ میں نے آئی سیٹ کہ آئی وانٹ دس بائک, تو بائک لے لی میں نے. تو بائک میں گھوم رہا تھا, تو آئی وینٹ ٹو انکلز ہاؤس, جن کے اب ان کے بہنوئی تھے ادھر. سو میں نے ان کو کہا کہ مجھے بیچنا ہے, ریڈی لائک دس کا. کہا ہاں میں تو بیچ ہی رہا ہوں, لے لو 5,000 روپے کی. سو وہ 5,000 روپے میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے فادر سے لیے. امی لاہور گئی ہوئی تھی, اور میں نے جا کے وہ گاڑی خرید لی, اور وہ گاڑی خرید کے گھر لایا. واز ویری ایکسائٹیڈ, گاٹ اٹ رننگ اینڈ آل دیٹ. مائی فادر کو بلا کے دکھائی, سیر کرائی. ہی واز ناٹ امیوزڈ, ہی ڈنٹ لائک اٹ, ڈانٹ پڑی تھوڑی سی. اس کے بعد اگلے دن انہوں نے نوکر سے کہا گاڑی کو دھکا دے کے باہر نکال دو, یہ گھر میں نہیں کھڑی ہوگی. اینڈ پھر انہوں نے ان انکل کی بہنوئی کو فون کیا کہ آپ نے کیسے میں سے, جب ان کو پتہ چلا کہ ان سے لیا ہے کہ آپ نے کیسے پوچھے بغیر میرے سے بیچ دی ہے, سو آپ واپس لے جائیں گاڑی اٹھا کے اپنی, اینڈ ریٹرن دا منی.
سو وہ بھی ہو گیا, زبردستی بائی فورس میں سے گاڑی لی گئی. تو اس میں یہ ہوا کہ آئی تھنک آئی بیکیم ریبیلیس, کہ کیوں ایسے ہوا ہے میرے ساتھ, میں کیا کروں, آئی ایم اسکورنگ ہائی فرسٹ ڈویژن ان آل دیٹ, پڑھ رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں. آئی واز انٹو ہیویلی انٹو اسپورٹس. میں میٹرک جب پاس کیا تو آئی واز آلموسٹ انٹو دا پاکستان ہاکی ٹیم. تو بہت ناراض ہو گیا میں. تو میں نے پھر یہ کیا کہ وہ جو بائک تھی میں نے آدھے پیسوں پہ بیچی, اینڈ دیر واز اندر کار, وہ آفر ہوئی ہوئی تھی مجھے, تو وہ 7,000 روپے کی بک رہی تھی. تو میں نے کہا جی میرے سے بائک لے لیں آپ ایکسچینج, میں نے 11,000 کی لی تھی, آپ 7,000 میں میرے سے ایکسچینج کر لیں. اٹ واز ویری سملر ٹو دا مرسڈیز دیٹ آئی ہیڈ باٹ, جو میرے سے چھین لی گئی تھی. سو وہ میں نے گاڑی سٹرون لی, تو اس کو ٹھیک ٹھاک کیا, میں نے چلانا شروع کر دیا. دین ایونچولی مائی فادر فاؤنڈ آؤٹ. امی نے سمجھایا ان کو کہ اس کا شوق ہے, کرنے دیں, تو ایک ریلی تھی, تو امی نے کہا اس کی ریلی ختم ہو رہی ہوگی, لیٹس گو دیر. جمخانہ کلب کی ریلی تھی, ادھر گئے تو فادر نے آگے بڑا ہی واز ہیپی, سیٹ کہ چلو ماشاء اللہ آپ پوری ریلی سے کمپلیٹ کر لی ہے, سو آؤ گھر لے آؤ, گھر لے آؤ گاڑی کو. سو اسی وقت وہ کلب کے پریزیڈنٹ تھے, وہ فادر کو جانتے تھے, اینڈ ہی سیٹ کہ محسن واٹ اے لولی کار, بیوٹیفل کار, اس کے پاس ہوتی تھی, اس کے پاس ہوتی تھی. اینڈ دین دا آرگنائزر کیم کہ محسن پلیز یو ہیو ٹو برنگ یور کار ان سائڈ, اٹس بین نامینیٹڈ فار دا فرسٹ پرائز. تو وہ ایک ایسا سین ہو گیا کہ اس کے بعد سے مائی پیرنٹس کی جو سپورٹ ہے وہ اتنی ہو گئی کہ میں مطلب ان کے بغیر تو آگے چل ہی نہیں سکتا تھا معاملہ. Did they ever join your restoration efforts as well? کسی گاڑی کو آپ نے مل کے ان کے ساتھ ریسٹور کیا؟ نہیں, they were not involved at all, but they supported me. I mean, so اس میں یہ تھا جی کس چیز نے انسپائر کیا, وہ یہ کیا کہ جب یہ میرے فادر کے ساتھ جو ایشوز تھے, اب وہ اینی واز رائٹ ان اپنی اس لحاظ سے. اس میں میرے دوست ہے جہانزیب کرامت, ہی واز اباؤٹ 20 years سینئر ٹو می. تو جہانزیب نے, میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا ویکینڈس پہ, تو اس نے مجھے کہا کہ محسن, میں کہا جی میں بڑا تنگ ہوں جی, وہ گاڑیاں باہر نکال دی ہیں انہوں نے, وہ مرسڈیز واپس کروا دی ہے انہوں نے, سٹرون میں نے خرید لی ہے, بڑے میں اپنے دوست کے گھر کھڑی کرتا ہوں. تو یہ سر یار آپ کو یہ اپوزیشن ہوتی رہے گی, یو شوڈ اوپن اے کلب. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا, تو اس نے مجھے کوئی بروشرز دیے کہ یہ ایم جی کلب ہے, اینڈ یہ آسٹن ہیلے کلب ہے, دیکھو ان کے بروشرز, ان کے کلبز ہوتے ہیں, دس از ہاؤ یو فارم اے کلب. اپنے نیبرہڈ سے آپ, اپنے دوستوں میں سے آپ اپنے لوگ لے کے آؤ کلب کے اندر آہستہ آہستہ, ٹرائی اینڈ گیٹ سمبڈی ایلس ٹو بائی اے کار آلسو, تاکہ آپ 2 ہو جاؤ, پھر 3 ہو جاؤ, 4 ہو جاؤ, تو فارم اے کلب. تو اس سے یہ کہ ایکسیپٹنس بھی ہو جائے گی, اینڈ ایک موومنٹ بھی چل پڑے گی. سو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. یہ بتائیے آپ نے بہت ساری کارز ریسٹور کی ہوں گی پچھلے 30 سالوں میں, واٹ آر سم آف دا مور فیمس ونس, کسی فیمس پرسنالٹی کی کار آپ نے ریسٹور کی ہو؟ اس میں جی جس میں محترمہ فاطمہ جناح کی, یہ کون سی گاڑی تھی؟ اٹ واز اے 1955 کیڈلیک سیریز 62 کنورٹیبل. مہاٹا میری ہابی میں ایک جو سب سے زیادہ میرے لیے مزیدار چیز تھی آج تک, وہ تھا ہنٹنگ فار کارز اینڈ ایکچولی فائنڈنگ اے کار, ڈسکورنگ اے کار, جہاں سے آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. سو آئی وڈ اسپینڈ مائی ویکینڈ کا ہاف ڈے جسٹ گوئنگ اراؤنڈ ان کراچی اینڈ لوکنگ فار کارز. تو مہاٹا پیلس اس زمانے میں گورنمنٹ آف سندھ کا تھا, جناح ٹرسٹ کا تھا, لیکن ادھر پولیس کھڑی ہوتی تھی. سو میں نے پولیس کو برائب کیا, تھوڑا سا 100 روپے دیے, اور میں کہا مجھے اندر جانے دو. میں کہا میں دیکھتے ہیں گاڑیاں تو نہیں اندر. اس نے کہا جی ایک یہ کھڑی ہوئی گاڑی مرسڈیز تھی, یہی ہے. میں کہا نہیں کوئی اور. تو اس نے کہا نہیں, میں کہا ایک گراج ہے سامنے, ادھر کیا کھڑا ہے؟ کہتا جی اس پہ کچھ نہیں ہے, 14 سال سے میں ادھر ہوں, انوینٹری ہوتی ہے, ڈی سی صاحب آتے ہیں, سارا چیک کرتے ہیں, بٹ اور کچھ بھی نہیں ہے. سو دین آئی اندر جانے دیا اس نے. اندر جا کے پھر آئے, تھوڑا سا اور اس کو مکھن لگایا. تو میں نے کہا کہ اس کا تالا توڑو. کہ اس نے کہا جی اس کی تو اجازت نہیں ہے. میں کہا تو زنگ سے بھرا ہوا ہے, مطلب ویسے ہی ٹوٹ جائے گا, کھینچوں گا تو ٹوٹ جائے گا, تو پلیز لیٹ می اوپن دس, آئی وانٹ ٹو سی واٹس ان سائڈ. ہی سر جی مارک مائی ورڈ, ایک ایک چیز یہاں پہ, ایک ایک کپڑا, ایک ایک شرٹ جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹڈ ہے, تو یہاں سے کوئی چیز ایسی نہیں. اور یہ میں 14 سال سے تھے, آج تک گراج کسی نے کھولا بھی نہیں, دیر از نتھنگ ان سائڈ. آئی انسسٹڈ. میں کہا میں تجھے تالے کے پیسے دوں گا, تالا توڑ دیتے ہیں, 1 منٹ لگے گا. تالا توڑ دیا جی, شٹر اوپر کیا, اور سامنے ایک گولڈن کلر کی کیڈلیک 1955 کنورٹیبل کھڑی ہوئی تھی. ٹائرز پھٹ چکے تھے, بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ, اور میں نے بونٹ کھولا تو اس میں انجن میں سٹکرز بھی لگے ہوئے تھے, کیونکہ بہت کم چلی ہوئی تھی. سٹکرز بھی لگے ہوئے تھے اس کے, ایک ایک چیز لگی ہوئی تھی. اس کی لیدر اینڈ کلاتھ اپولسٹری تھی, اور یا ونائل اینڈ کلاتھ اپولسٹری تھی اس کی. اور اس میں ڈیش بورڈ واز ایبسلیوٹلی کمپلیٹ, ریڈیو, مونوگرام, آل دا نابز اینڈ ایوری تھنگ واز دیر. تو وہ میں نے گورنر کو خط لکھا,
نہیں اس وقت نہیں لکھا, سوری, اس وقت تو یہ کہا ٹھیک ہے جی گاڑی ڈسکور ہو گئی, ہم نے تصویریں بھی کھینچ لی اس کی. نا فاسٹ فارورڈ مینی ایئرس, ماہٹا پیلیس بک گیا, گورنمنٹ آف سندھ نے خرید لیا, رینوویشن شروع ہو گئی, یاسمین لاری صاحبہ نے اس کی رینوویشن شروع کی. انہوں نے یہ گراج کو توڑا, اس میں سے کیڈلیک نکال کے کھینچ کے باہر کھڑی کر دی, اور پھر ہوا کہ چلیے اس کے ٹائر ڈلواؤ تاکہ رول ہو سکے, وہ رم کو ہی کھول کے لے گیا, رم کبھی دوبارہ واپس نہیں آیا. پھر ہوا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جی ہم گئے تو دیکھا کیڈلیک کے اوپر نا وہ بونٹ پہ بیٹھ کے لوگ کھانا کھا رہے تھے. پھر مجھے ایک دن, میں پھر بھی نہیں گیا تھا, مارکیٹ میں ایک بندہ ملا, او محسن آئی وینٹ ٹو ماہٹا پیلیس, پتہ تو یہ ادھر کیڈلیک کھڑی ہوئی ہے. میں کہا آئی نو. وہ کہتا ہے یار میں گیا, وہ بڑی کمپلیٹ تھی, میں نے اس کا ڈیش بورڈ توڑ کے ریڈیو بھی نکال لیا, اس کا میں نے مونوگرام سے نکال لیا, فرنٹ لائٹس بھی نکال لی, یار مزہ آ گیا. اینڈ وہ ٹریفک تھی تو پیچھے سے ہارن بج رہے تھے, اینڈ میں کہا میں اس آدمی کو کیا بولوں. سو آئی روٹ ٹو دا گورنر سندھ, میں نے یوسف ہارون صاحب تھے میرے خیال میں اس وقت, اف آئی نو ریمبر دا نیم. خیر کوئی جواب نہیں آیا. میں نے پھر آئی روٹ ٹو دا سندھ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ, میں پتہ کہ کس کے انڈر ہے, سندھ آرکائیوز. سندھ آرکائیوز کو خط لکھا, نو رسپانس. ناؤ ٹو کٹ اٹ شارٹ, میں خط لکھتا رہا. سو ایک دن مجھے فون آیا رجسٹرار ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, اینڈ ہی سیڈ کہ جی مجھے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئی شوڈ, نو دس واز سم ادر چیف جسٹس, کہ یہ مل لیں آ کے. خیر میں ملا جا کے, تو اس نے کہا کہ جی گاڑی ریسٹور کرنی, اور اس میں فائل ہم نے جب منگوائی ان سے کہ کیوں ابھی تک اس حالت میں کیسے آ گئی ہے گاڑی. سو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی 19 سال سے خط لگے ہوئے ہیں, اور وہ سارے آپ کے لگے ہوئے ہیں اور کسی کے نہیں لگے ہوئے. تو میں کہا ہاں جی آئی بین آفٹر دیم, کہ اس کو ملک کا اثاثہ ہے. اور میں کہا 19 سال پہلے گاڑی کی جو حالت تھی آج تو ختم ہو گئی ہے. تو اسے کین اٹ بی ریسٹورڈ. میں کہا آف کورس اٹ کین بی ریسٹورڈ. میں کہا اس میں کوئی کویشچن نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو بی ریسٹورڈ. تو اس نے کہا کہ ہم نے کیونکہ 2-3 انڈیپینڈنٹ ہم نے لوگوں سے لی رائے, تو وہ کہتے ہیں جی نہیں بن سکتی. میں کہا جی آپ ان کو چھوڑ دیں, بن سکتی ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. سو دے سکے کہ ایسٹیمیٹ دیں, اور میں کہا جی ایسٹیمیٹ میں نہیں دینا, کیونکہ ایسٹیمیٹ میں پیسے لوں گا ہی نہیں آپ سے. آپ نے کہنا ہے میں نے اپنے کلب ممبرز وغیرہ سے کروں گا, ہم اپنی کیمپین کریں گے, فنڈنگ کیمپین وغیرہ کرا کے گاڑیاں ریسٹور کر کے ویل پارک دیم ایٹ ماہٹا پیلیس. اس نے کہا نہیں جی وہ پیسے ایلوکیٹ ہو گئے ہیں, پیسے ایلوکیٹ ہو گئے, آپ نہیں لیں گے تو دوسرے کھا جائیں گے, اور گاڑیاں بھی نہیں بنیں گی. سو اس سے بہتر ہے کہ گاڑیوں پہ پیسے خرچ ہوں. تو ٹینڈرز انوائٹ ہوں گے, آپ ٹینڈرز دیں, اور اگر آپ کو مل گئی اس میں تو یور لک, بٹ دا گورنمنٹ وڈ وانٹ ٹو یو ٹو ریسٹور دیم. خیر ہو گئی جی, یہ پروسیس تھا 19 سال کا. I want to talk to you a bit about Lang & Bev's journey to Pakistan as well. As I understand, Vintage and Classic Car Club is part of an international federation. Is that correct? That's correct. تو آپ نے کیسے یہ پورا ٹرپ ان لوگوں کے لیے آرگنائز کیا پاکستان کا؟ When did you get involved? ایک تو آپ نے ذکر کیا جی انٹرنیشنل افیلیشن کا, وچ از فیوا. فیوا از جسٹ لائک فیفا آف فٹ بال. فیوا از اے ورلڈ گورننگ باڈی. تو وی آر ممبرز آف فیوا, اور اس خیر فیوا از ان اباؤٹ 100 کنٹریز. تو فیوا نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ جی دس کپل ہو وانٹس ٹو ٹیک دس ٹرپ ان پاکستان از پارٹ آف دا جرنی, بٹ دے آر ویری اسکیئرڈ آف پاکستان, کہ ان لوگ منع کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں ان کو, اور سارا کچھ ہو رہا ہے. دے آر لوکنگ ایٹ این آلٹرنیٹ روٹ, واٹ ڈو یو تھنک اینڈ آل دیٹ. سو میں تو یہ کہنا تھا کہ نہیں جی بالکل نہیں, آپ آئیں, ضرور آئیں, وی دے ول بی ٹیکن کیئر آف. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میڈیا کچھ کہتی ہے پاکستان, حالانکہ وی آل نو کہ کیا فیکٹ ہے کیا نہیں. تو اینی ویز تو وہ پھر واٹس ایپ گروپ, لینگ کال می, وی اسپوک, واٹس ایپ گروپ بن گیا, اس کے اندر ڈسکشن شروع ہو گئی. اس میں واٹس ایپ گروپ میں ساری وہ کنٹریز کے لوگ تھے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ان دیئر کنٹری. سو اٹ واز ویری چیلنجنگ. یہ بتائیے اس ٹرپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں آپ کو یہاں پہ کن اسٹیک ہولڈرز کی سپورٹ حاصل رہی؟ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک الائٹ بینک پاکستان کہ انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ, اور میری 4 لائنس کی ای میل کے اوپر کہ جس آسٹریلین کپل ہے اینڈ آئی ایم رننگ شارٹ, اور ان کی ہوٹل پیمنٹس کرنی ہے اور سارا کچھ کرنا ہے. سو دے امیجیٹلی اپرووڈ اٹ, اور میں نے انوائس نہیں بھیجی, مل جائیں گے پیسے وہ تو. بٹ ہاں آپ کی جو بات تھی تو دس از دا اونلی اسپانسر. محسن صاحب, تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. سچ اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا پوڈ کاسٹ, اور امید ہے کہ لینگ اور بیو کے علاوہ بھی آپ پاکستان میں مزید فارن ٹورسٹ کو ہوسٹ کریں گے, اور اسی طرح پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج دنیا بھر میں پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو, سچ اے پلیزر ٹو ہیو یو. تھینک یو. خدا حافظ.